نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر نمبر 19 ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سنا تھا اور کفار و مشرکین کی جو ترتیب بن رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان ساری چیزوں کا ہم نے ذکر کیا تھا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی ہم نے شروعات کی تھی. تو وہیں سے ہم اپنی نشست کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا چیپٹر. تو وہیں سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. چلیے مجلس کا آغاز کرتے ہوئے آپ سب بھی درود و شریف پڑھ لیں، اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں. اللهم صل على محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام لانے کا واقعہ. تو جب ظلم اور زیادتی کا بادل اس طرح گمبھیر ہو گیا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ ابو جہل یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کسی ایک کو تو کم از کم آپ دین کی ہدایت نصیب فرمائیں، کہ اسلام لانے والا بنائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ظلم و ستم کا دور بڑھ گیا تھا تب یہ دعا مانگی تھی. تو وہ دعا جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں قبول ہوئی. تو جب بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو گیا تو دو بڑی ہستیاں جن کا ایمان لانے سے مسلمانوں کو اور دین اسلام کو بہت تقویت ملی اور بہت حوصلہ ان کا بلند ہوا، وہ دو جو ہیں، ایک تو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو وہ جو کفار و مشرکین تھے ان کی ہمت تو آپ سمجھے کہ ایک دم ٹوٹ گئی. تو یہاں پر ہم نے گزشتہ نشست میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے کی تھی، تو یہیں سے میں دوبارہ اس کو سٹارٹ کر رہی ہوں تاکہ پھر جو مس ہو گیا یا جو رہ گیا اس میں کنٹینیوٹی رہے. تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ تقریباً کب پیش آیا تھا؟ 6 نبوی میں، جو کہ ہم نے ذکر کیا ہے. تو 6 نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کا فرق ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا لانے میں. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہاں پہ ملتا ہے 6 نبوی میں کہ دونوں نے ایمان قبول کیا تھا. تو دونوں کے ایمان لانے میں صرف تقریباً بتاتے ہیں کہ 3 دن کا فرق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے. اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہاشم میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اسے اس کے ذریعے اسلام کو قوت بخشا. اللہ نے دعا قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہو گئے. اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کا ریزن بھی ہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ ایمان لانے سے پہلے وہ ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن وہ چھپ چھپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے تھے اس کو سنا کرتے تھے، اور اس کا کچھ اثر ان کے دل میں نمایاں ہونے لگا تھا. لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ جو دین ہے یہ بہت بہتر ہے اس سے جو ہم آلریڈی فالو کر رہے ہیں یا پریکٹس کر رہے ہیں.
تو اور جو بد کرداری یا آپ کہیں جو بھی برے کام اس زمانے میں مکے کے لوگوں میں عام تھے، مشرکین میں عام تھے، ایمان لانے سے پہلے جو صحابہ تھے ان میں بھی عام تھے، تو یہ باتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں یعنی کہ دل میں یہ ساری باتیں چل رہی تھی، اور یہاں پر آپ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، تو گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا اسی لیے بھی قبول ہوئی کیونکہ آپ کے دل میں بدماشی نہیں تھی، جس طریقے سے ابو جہل کا ذکر ملتا ہے تمام سیرت میں، آپ دیکھیں گے کہ ابو جہل آم، انتہائی آپ سمجھیں مخمافی تھا، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو اس ضمن سے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا سمجھتا تھا، نسب کے اعتبار سے بھی اور رتبے کے اعتبار سے بھی، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ جو میں کرتا ہوں وہ صحیح ہے، تو یہ جو مطلب سیلف پرائورٹائز کرنے کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے یہاں پر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دونوں میں محبوب زیادہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے مطابق جملہ جو روایتیں مجموعہ نظر ڈالنے سے واضح ہوتی ہیں، اس میں یہ ملتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جھاگ رہا تھا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف روایتوں سے کہ الگ الگ انداز سے ان کو دین اسلام کی باتیں، دین اسلام کی چیزیں یہ پسند آنے لگی تھی، لیکن ابھی وہ جو غلبہ تھا نا، جو مطلب آپ نے ہمیشہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بھی بات سنی ہوگی، آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ ہی واز دا بریویسٹ، بہت کریجیس اور بہت بہت زیادہ بریو تھے وہ، تو ان کے سامنے کسی کی کھڑے ہونے کی، ان کے سامنے ان کو غلط کہنے کی یا ان کو کسی چیز کے لیے روکنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ایسا ان کا رعب اور غلبہ تھا نا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رفتہ رفتہ دین کی باتیں آنے لگی تھی، یعنی کہ انہیں اچھی لگنے لگی تھی، لیکن ابھی وہ جو غلبہ تھا ان کا یعنی کہ کفر کا وہ غالب تھا، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایت کا خلاصہ جو ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ کہ ان کے دین اسلام لانے کے بارے میں جو چند ایک باتیں گزشتہ نشست میں بھی آئی تھی اسی کو دہراتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور جذبات و احساس کی طرف بھی مختصراً اشارہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کیسے کھینچے چلے گئے نا، کس وجہ سے، کس وجوہات سے کھینچے چلے گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی یعنی کہ بہت زیادہ وہ ٹف تھے، اور ان سے کوئی آرگیومنٹ نہیں کر سکتا تھا، اور بہت سخت ان کا مزاج تھا، تو یہ مشہور تھے اس مزاج کے لیے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و غریب تھے، یعنی کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر دھیرے دھیرے یہ دین اسلام کی باتیں دل میں ایسی آنے لگی کہ وہ خود ایک ہوتا ہے نا انسان جب اس کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ پھر کنفیوز بھی ہوتا ہے، اور پھر اندر سے اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، تو یہ احساس ان کے دل میں پیدا ہونے لگا تھا۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آبا و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے جو ان کے باپ داداؤں سے چلی آ رہی تھی، ان کا وہ احترام کرتے تھے کیونکہ وہ شروعات سے انہی رسموں سے پلے بڑے، انہی رسموں میں وہ جی رہے تھے، تو اس کا وہ اہتمام تو کرتے تھے، اور شراب پینے اور کھیل تماشے کے شوقین تھے، تو یہ گزشتہ نشست میں بھی بات آئی تھی، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوارا حیرت انگیز انداز اور پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، یعنی کہ انہیں یہ بات سب سے زیادہ دل کو ان کی بھا گئی کہ اتنی تکلیفیں دینے کے بعد بھی اور اتنے سخت سخت ان کو مشکلات پیش آنے کے بعد بھی ایک بار جب وہ دین اسلام میں آ جاتے تھے صحابہ کرام، پھر ان پر پہاڑ ٹوٹ جاتے، انہیں تکلیفیں دی جاتی، بہت تکلیفیں دی جاتی، لیکن وہ دین اسلام سے نہیں پھرتے نا، تو ان کے اندر یہ جو پختگی تھی، ایمان کی جو
آپ سمجھے قوت تھی برداشت کرنے کی، یہ دیکھ کر ان کے دل میں بہت زیادہ وہ حیرت بھی ہوتی تھی انہیں، اور انہیں یہ چیز بہت پسند بھی آئی تھی کہ یہ لوگ اتنا مار کھا کے بھی ایک ہی بات پر کیسے قائم ہے۔ کچھ تو وجہ ہوگی نا۔ کوئی انسان اگر آپ سمجھیں کسی چیز کے لیے اگر کوئی بہت زیادہ ٹارچر سہ رہا ہے کسی کا، تو کوئی تو ریزن ہوگا نا کہ اس کو برداشت کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہی چیز ہے جو ان کے دل میں احساس پیدا کرنے والی تھی۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کے اندر جو ان کے آبا و اجداد کا دین تھا، وہ اس وقت تک غالب تھا۔ پھر پھر ان کے اندر کسی بھی عقلمند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام کی جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے دل میں یہ جو احساس اور جذبات پیدا ہو رہے تھے، اس سے انہیں دل میں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ جو دین پہ ہیں، یعنی کہ جو ان کے آباء و اجداد کا دین ہے اور جو طور و طریقے وہ کرتے آ رہے ہیں، ان سے بہتر اور پاکیزہ دین وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور یہ صحابہ اکرام جس کو اپنا رہے ہیں۔ اسی لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا، یعنی کہ ہر پل ان کے دل کی کیفیت بدل رہی ہوتی تھی۔ ایک پل وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، لیکن ایک پل ان کے دل میں یہ بھی احساس ہوتا کہ وہ جو دین پر تھے وہی صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی دل کی کیفیت تھی، اور وہ پھر آگے نہیں بڑھ پائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم شریف تشریف لے آئے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ تو خانہ کعبہ کے پردے میں آپ گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تلیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں یہ کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ تو جو آیت وہ پڑھ رہے تھے وہ سن کر انہیں انیشلی لگا، فرسٹ ٹائم جب انہوں نے قرآن سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے، تو انہیں یہ دل میں احساس ہوا، یہ دل میں انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسے کہ قریش کہتے ہیں۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ رسول ہیں کا قول ہے، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ تو اللہ کی طرف سے یہ جو آیت نازل ہے سورہ الحاقہ کی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ اوہ یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے والی جو آیت تلاوت فرمائی، اس میں یہ آتا ہے کہ وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن۔ آپ دیکھیں یہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں جو چیزیں سوچ رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ آیتیں اللہ نازل فرما رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں نماز۔ ایسے آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر انسٹنسز ملیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کہیں، اس کو اللہ نے پسند بھی فرمایا، اور اس کے ریلیٹڈ جب کا جبھی وحی آنا اور اسی کے ریلیٹڈ لاز اینڈ رولز اس آیت میں بیان کیا جانا، یہ بہت ملتا ہے قرآن کی تفسیر میں۔ تو اسی ضمن میں آپ سمجھیں جیسے وہ دل میں سوچ رہے ہیں، اللہ نے ایسی آیتیں نازل کی کہ ان کے جواب میں تھی نا، جو ان کے دل میں چل رہا ہے۔ دیکھیں آپ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ جیسے کہ گزشتہ نشست میں ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں، کاہن کہتے ہیں جو آپ سمجھنے کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں ایسٹرالوجی،
کاہن جو ہوتے ہیں ان کو کاہن کہا جاتا ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہاں سے لے کے آخر سورہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام کا جو جذبہ تھا وہ بہت ابھر گیا تھا اور بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، یعنی کہ یہاں پر اسلام کا بیج ان کے دل میں بویا گئے، ان کے دل میں اس دین اسلام کے لیے رغبت آ گئی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات اور تخلیقی عصبیات جو تھی وہ ابھی تک موجود تھی، اور آباء و اجداد کے دین کے عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ ریحان خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت، یعنی دل کے اندر جو ان کی حقیقت مچل رہی تھی، ان کے اسلام کا بیج ان کے دل میں آ چکا تھا، اور وہ یہ چیز پر سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ جو دین جس پر میں چل رہا تھا ابھی تک، اس سے بہت بہتر وہ دین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور یہ براہ راست کلام جو آپ کہتے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام آ رہا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے، اس بات کا انہیں احساس ہو گیا تھا۔ تو اس لیے وہ اس چلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگردن ہیں، یعنی کہ ابھی تک ان کے دل میں اسلام کا بیج آ گیا تھا، یعنی کہ اسلام کا کچھ حصہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روشنی سے ان کا دل منور ہو رہا تھا، لیکن ابھی ان کے اندر جہالت اتنی باقی تھی کہ وہ غلبہ، جہالت والا غلبہ غالب رہا۔ تو ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرد عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑی۔ تو دین اسلام کی طرف ان کی رغبت تو تھی، لیکن یہ ابھی تک ان کے دل میں اتنا پختہ آپ سمجھیں کہ ارادہ نہ ہوا، نہ وہ جذبات آئے کہ آپ دین قبول کر لیے، تو ابھی تک وہ جہالت والے اثرات باقی تھے نا۔ تو ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ ان کی طبیعت کی جو سختی تھی، کفار و مشرکین کی جو باتیں تھیں اس پر انہیں ایسا احساس ہوا کہ وہ اتنے غصے سے نکلے کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعمان بن عبداللہ النہم ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم، یہ تینوں نام ملتے ہیں قبیلوں کے، اس میں سے کسی ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس نے ان کا یہ جو انداز دیکھا، یہ تلوار لے کر جا رہے ہیں، غصے سے جا رہے ہیں اور تلوار لے کر تو ان کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، عمر تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ جاؤ گے؟ تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ تم اگر انہیں قتل کر دو گے تو پھر قبیلوں میں لڑائی جنگ چھڑ جائے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ تو جس شخص سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے پچھلے دین سے پھر گئے ہو اور ان کے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی نے بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو، تمہاری خود جو بہن ہیں اور بہنوئی ہیں انہوں نے بھی جو تمہارا دین تھا اس کو چھوڑ کر انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب یہ سننا ہی تھا کہ ان کے اندر ایسا جوش آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھا بہن اور بہنوئی کا گھر کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہاں پر ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک صحیفے پہ ان کی چند آیتیں تھیں سورہ طٰہٰ کی جو وہ ان کو پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں ان کا آنا جانا اکثر لگا رہتا تھا. جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو ہوتا ہے نا، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، آہٹ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون آنے والا ہے. آپ کو اکثر اپنے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک دروازہ کھلتا ہے، کوئی آتا ہے تو آپ سے آہٹ سے سمجھ جاتے ہو کہ وہ کون سا انسان ہے جس نے دروازے سے داخل ہوا ہے. تو آہٹ سے سمجھنا یہ انسان کی فطرت ہے. اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آہٹ آئی تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہو گیا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. تو ان کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر وہ چھپ گئے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کا نام بھی فاطمہ بنتا ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ جس پر وہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی نا سورہ طٰہٰ کی، اس کو چھپا دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سن چکے تھے. یعنی کہ ابھی وہ جب قرآن پڑھا رہے تھے اور ان کی قرأت جو تھی قرآن پڑھنے کی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی جب وہ آ رہے تھے. چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے میں نے سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. بہنوئی نے کہا اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو ان کی بہنوئی نے کہا کہ حق کی تلاش ہے یا حق جس کو ہم مانتے ہیں وہ اگر اس دین سے ہٹ کر کسی اور دین میں ہوا جس کو تم مانتے ہو تو پھر ان سے سوال کیا نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا غصہ آیا اور اتنا سننا تھا کہ انہوں نے اپنی بہنوئی پر آپ سمجھے ان کو مارا، بہت انہیں مارا اور بری طرح سے انہیں کچل دیا، ان کے بہت ان کو مارا. اور ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرے سے خون آلود ہو گئی. تو اتنی زور کا ان کو چاٹا مارا کہ ان کے چہرے سے خون آنے لگا. آپ سمجھے تو ان کی شدت آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ تھی. تو ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی. تو الگ الگ روایتوں میں الگ الگ چیزیں ملتی ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے چہرے سے خون آنے لگا، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی بہن کے سر پہ چوٹ آ گئی تھی. بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو ان کی بہن نے اس حالت میں بھی انہوں نے یہ سوال کیا کہ تمہارے دین کے بجائے اگر برحق دین کوئی دوسرا ہو تو، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم اور ندامت بھی محسوس ہوئی. کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی تو پڑھنے کو دو. تو جب انہوں نے یہ کہا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو میں یہی دین پہ رہوں گا اور میں یہ شہادت دی، تو یہ جب کلمات تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو گویا ان کے دل پہ ایک ندامت اور مایوسی چھا گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، غصے میں اپنی بہن کو مار دیا. تو انہیں بہت ندامت محسوس ہوئی اور پھر انہوں نے اچھے انداز سے یعنی کہ نارمل ٹون، جو غصے والی ٹون تھی، غصے کا انداز تھا. ایک ہوتا ہے نا انسان غصے سے ایک دم سے اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ وہ ایک دم جو غصے میں اور جوش میں بہت غصے میں تھے ان کے طبیعت میں آپ سمجھیں کہ ٹھہراؤ آ گیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اچھا تم جو کتاب پڑھ رہی تھی یا جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی لا کر دو تاکہ میں بھی پڑھوں. تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ تھا نا، بہت غصہ تھا.
اور اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ جب ہمیں بھی غصہ آئے تو ہمیں پانی پینا چاہیے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے یہ روایت ملتی ہے کہ غصہ جو ہے، غصے کے جذبات جو ہے شیطان کی طرف سے، شیطان آنکھ سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو غصے والے جذبات ہوتے ہیں نا جو ہم انسانوں میں آتے ہیں، یہ شیطانی جذبات ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، مطلب اپنا جو بھی پوزیشن میں آپ ہے اس کو بدلیں۔ اسی طریقے سے پانی پینے کا بھی ذکر ملتا ہے تاکہ آنکھ کو بجھاتی ہے پیاس، اسی طرح غصے کو بھی ٹھنڈا کرنے والی پیاس پانی ہے۔ اسی طریقے سے آگ کو بھی پانی بجھاتا ہے، اسی طریقے سے غصے کو بھی ٹھنڈا کرنے والا پانی ہے۔ یہاں پر آپ سمجھیں کہ ناپاکی ایک ایسی چیز ہے جس کی حالت میں قرآن مجید کو نہیں چھیا جا سکتا نا۔ اسی لیے ان کی بہن نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تم اسے پڑھو تو تمہیں چاہیے کہ تم پہلے غسل کرو، تو سب سے پہلے انہیں غسل کرنے کے لیے کہا۔ اب جو ان کے دل کی طبیعت میں تبدیلی آئی تھی، آپ سمجھیں ان کا غصہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر وہ ٹھنڈے تو پڑ گئے۔ اب جب انہوں نے غسل لیا تو وہ غصے کی جو کیفیت تھی وہ پوری ہی ختم ہو گئی۔ آپ سمجھے جب انسان پانی نہاتا ہے یا پانی پیتا ہے جب غصے کے بعد، تو اس کے طبیعت میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 360 ڈگری چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غسل کرنے کے لیے ان کی بہن نے کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ کہنے لگی یہ تو بڑی پاکیزہ نام ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب سورت کا آغاز ہوا اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکر تک اس کی قرات کی، کہنے لگی یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ تو گویا آپ سمجھیں قرآن سے دلوں میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی آیتوں میں اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے کہیں ایسے واقعے نہیں سنے کہ لوگوں کو صرف سورہ رحمان سننے سے شفا مل گئی نا۔ صرف سورہ رحمان سنتے ان کے اندر کے کینسر سیلز تک ختم ہو گئے۔ ایسے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، سنی ہیں نیوز میں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن میں ہر چیز کی شفا ہے۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا کسی مرض کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں تو قرآن کے جو کلمات ہے اس پر یقین کرنا چاہیے کہ اس میں شفا ہے اور یہ تبدیلی لانے والی چیز ہے۔ اسی لیے بتایا گیا نا کہ یہ جو ہدایت والی کتاب اللہ نے بھیجی، جیسے کہ پہلے پارے میں جو سورہ بقرہ ہے اس میں ملتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو تبدیل کرتے ہیں، اس میں ہدایت کی ہوا آتی ہے اور ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے بتاتے ہیں بڑے کہ قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اس کو سال میں کم از کم 2 مرتبہ پڑھیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں، کیونکہ ہم سب کا دینی جذبہ زیادہ ہوتا ہے، رمضان المبارک میں پڑھنے کے لیے تفسیر سے پڑھنے لگتے ہیں، ترجمے سے یا تفسیر سے پڑھنا پریفر کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ بالکل بے شک قرآن کا تو حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں لائیں۔ یہی اصلی مقصد ہے قرآن مجید کا۔ لیکن رمضان المبارک کی گھڑیاں اتنی قیمتی اور اتنی عمدہ ہے اور وہ اتنی جلدی گزر جانے والی ہیں، اگر آپ قرآن مجید مکمل تفسیر سے ختم کرنے کا ارادہ بھی کریں تو مشکل ہے رمضان المبارک کے ایک ہی مہینے میں مکمل ہونا۔ اس وجہ سے بڑے بتاتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک میں اگر قرآن تفسیر سے پڑھنا شروع بھی کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف یعنی کہ صرف جو عربک ورژن جس کو ہم پڑھتے ہیں عربی میں، صرف عربی ورژن بھی آپ کو کم از کم 1 مرتبہ ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایڈیشنلی تفسیر اور ترجمہ پڑھتے ہیں وہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو آپ پڑھیں، لیکن
آپ صرف اسی چیز پر رلائی نہ ہو کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں تو جو میرا قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے وہ میں نے ادا کر دیا یا میں اسے پورا کری، اس کو نہ سمجھے، بلکہ 2 مرتبہ جو قرآن مجید ختم کرنے کی بات ملتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم 1 دفعہ کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور 11 دیگر مہینے جو ہوتے ہیں سال کے اس میں ایک قرآن کم از کم مکمل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے بنیں۔ دیکھیں ہم سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جس سے ہم کوریلیٹ کر سکتے ہیں اور جس کو ہم اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اس بات کو یہاں پہ کوریلیٹ کر کے اسی لیے بتایا کیونکہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پڑھا، یہ آیات پڑھی، یہ ان کی مادری زبان تھی نا عربی، تو عربی ان کو سیکھ کر پڑھنے کی تو ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے آپ سمجھیں کہ کفار و مشرکین ہوں ان کو سمجھ میں بھی آتا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام جو ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک انہیں بھی سمجھ میں آتا تھا نا جب انہوں نے اس چیز کو سنا پڑھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام معلوم ہوتا ہے اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فقرہ سن کر اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہاشم کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ جو اب تک ایمان لا چکے تھے ان کو درس دے رہے تھے۔ تو ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی سے جھانکا کہ کون ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں اور تلوار حمیل کیے موجود ہے۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور اس طریقے کی بات ہے، یعنی کہ تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر وہ برا کرنے کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کا تلوار سے اسی کا کام تمام کر دیں گے۔ تو یہ بولنے کی ہمت صرف اور صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کیونکہ وہ بالکل آپ سمجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کے تھے وہ۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل فرمائے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ تو ولید بن مغیرہ یہ ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی نام سنا ہے، یہ بہت بڑا کفار و مشرکین تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گویا یہ انہوں نے جب مجلس میں ذکر کیا تھا دارالندوہ میں ڈسکشن کیا تھا جو سورہ مدثر میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو ان آیتوں میں یہی خلاصہ ملتا ہے کہ ولید ابن مغیرہ نے کس طریقے سے سوچا کیا کہوں، ان کو کیا کہا جائے، یعنی کہ جیسے انہوں نے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنا چاہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، جھوٹا کہا، ان ساری باتوں سے وہ راضی نہیں ہوا، تو اس نے جو سوچ وچار کیا تھا نا اس کے بارے میں سورہ مدثر میں ذکر ہے، تو یہ وہی شخص ہے ولید ابن مغیرہ۔ تو اس پر جس طریقے سے عذاب نازل ہو چکا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر بھی اس طریقے سے عذاب نازل ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
تو یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت و قوت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کے، یعنی کہ جس تلوار کو آپ پکڑے ہوئے تھے اور جو آپ کا وہ تھا، اس کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور یہ دعا بھی مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے، یعنی کہ اب جو دین کا غلبہ تھا، جو حق بات تھی، وہ ان کے دل پر غالب ہو گئی تھی، اور انتہائی آپ سمجھتے ہیں جوش کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اس زور سے تکبیر لگائی کہ مسجد حرم والوں کو سنائی پڑی۔ تو مسجد حرم سے تھوڑی دور پر یہ کوہ صفا تھا، جہاں پر ایک مکان میں یہ لوگ موجود تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو ان سبھی نے مل کر نعرہ اس طریقے سے بلند کیا کہ جو مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی یہ نعرہ بلند کرنے پر سنائی دیا۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان کے مقابلے کی ضرورت نہیں رکھتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ اب جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو یہ کفار و مشرکین جو تھے، انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت، شرف و اعزاز اور مسرت اور شادمانی حاصل ہوئی، کیونکہ آپ سہارا بن گئے نا۔ جو مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن پر ظلم کیا جاتا تھا، جن کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، اب کسی کی ہمت نہیں تھی ان کو تکلیف پہنچانے کی، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے تھے، وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے نا، ایک طریقے سے آپ سمجھے ان سب کو گویا انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے ان سارے کفار و مشرکین سے۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکہ کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو ان کے دل میں خیال آیا وہ یہ کہ دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کون ہے؟ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن۔ تو ابو جہل کے پاس وہ گئے اور ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ تو ابو جہل نے کہا خوش آمدید، آ جاؤ اندر، اور ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں اللہ ہی کو معبود برحق مانتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں کہ وہ رسول برحق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر دیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے، اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ تو جو شخص سے بہت محبوب تھا، ان کی ابو جہل کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی محبوب تھے کیونکہ وہ غلبے والے تھے، تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش آمدید کر کر اندر بلایا تھا نا، لیکن جس طریقے سے جب آپ نے یہ کہا کہ میں دین اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، تو اس نے کیا کیا، انتہائی یہ عرب کا رواج نہیں تھا کہ کوئی مہمان آپ کے دروازے پہ آئے تو اس کے منہ پر دروازہ مار دیا جائے، بند کر دیا جائے نا۔ تو اس طریقے سے اس نے دروازہ بند کر کر یہ کہا کہ تو اللہ تیرا برا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے برا بھلا بہت کہا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر دروازہ بند کر کر اس نے یہ کہا
کہ اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے. تو گویا انڈائریکٹلی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برا ہو معاذ اللہ. تو امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و خوب کرتے وہ اور وہ بھی انہیں مارتا. اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عیسیٰ بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی. وہ گھر کے اندر گھس آیا، پھر قریش کی ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر کر دی کہ وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا. تو ساتھ ہی جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو سرداران تھے، جو کفار و مشرکین کے بڑے بڑے لوگ تھے، جو دین کے مخالف تھے، سبھی کے پاس جا کے علل اعلان انہوں نے دین اسلام کا جو انہوں نے قبول کیا تھا اس کو اعلان کیا. آپ سمجھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہوتے، جو ایمان لاتے، وہ چھپتے چھپاتے دین سیکھا کرتے، وہ چھپتے چھپاتے دین کی باتیں جانتے، چھپتے چھپاتے مطلب دین کو وہ اسی لیے ضائع نہیں کرنا چاہتے کیونکہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی تھی نا. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دین کو چھپایا کرتے تھے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ کیسا ہے؟ دیکھیں آپ دلچسپ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان لے آئے تو انہوں نے چن چن کر ہر وقت اس انسان کے پاس جا کر اپنی اسلام لانے کی بات بتائی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کا مخالف تھا اور کٹر آپ سمجھ سکتے ہیں وہ دشمن تھا، دین اسلام کا بڑا دشمن تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ہر اس شخص کے پاس وہ جا کر اس نے کہا، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف دیتا نا، جس طریقے سے دیگر صحابہ کو تکلیف دی جاتی تھی، اس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کی یا ان کو کچھ کہنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی. صرف وہ اپنا دروازہ بند کرتے یا اندر گھس جاتے اور ان سے کچھ نہ کہتے. ابن ہاشم اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جامل بن معرہ جمحی کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا. یعنی کہ قریش میں اگر کسی کو کوئی بات پھیلانی ہوتی تو وہ اس شخص کے پاس آ جاتا، وہ ہر کسی کو بتاتا پھرتا، ہر کسی کے سامنے بولتا پھرتا. یہ شخص جس کا نام جمیل بن مرم معمر ملتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی. لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے. لوگ سر پر سوار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر تم لوگ 300 کی تعداد میں بھی ٹوٹ پڑے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہے یا تو ہم ہی رہتے. یعنی کہ اگر ایک ساتھ 300 لوگ بھی مجھ پر وار کریں گے اور مجھے مارنے کی کوشش کریں گے، مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، تب بھی میں یہ دین سے نہیں پھرنے والا. تو ان کے سامنے ان لوگوں نے مارنے کی کوشش تو کی، ان کو روکنے کی کوشش تو کی، لیکن ان کا اس طریقے سے جذبہ اور غلبہ تھا کہ کوئی ان کے سامنے ٹک ہی نہیں پاتا تھا نا لڑائی میں بھی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو جب وہ مارنے آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو مارا. اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جان سے مارنا ہی کفار و مشرکین چاہتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر عاص بن ولی شامی آ گیا. وہ
وہ دھری دار یمنی چادر کا جوڑ اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیبتن کیے ہوئے تھا، یعنی کہ وہ جسم پہ ایسے کپڑے پہنا ہوا تھا جو بہت مہنگے ہوتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا تعلق تقریباً شام سے تھا، اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا، یعنی کہ جہالت میں یہ جو شخص آیا تھا یہ شام سے بلانگ کرتا تھا، مطلب مکے والوں سے اس کی دوستی تھی، اور مکے کا آپ سمجھ سکتے ہیں مشرکین میں سے تھا۔ تو یہ جو معاف کریں، یہ جو قبیلے سے بلونگ کرتا تھا، اس قبیلے کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ جہالت میں سب سے آگے تھے، جہالت میں تکلیف دینے میں سب سے آگے تھے۔ تو یہ آیا اور اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کچاکچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہیں خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بی ہو گیا ہے۔ آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم، ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹ کر پھینک دیا گیا۔ یعنی کہ جب ان کے ساتھی یہ جو تھے نا، جن کا نام ابھی ذکر آیا ہے، انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بھی لے آئے، مسلمان ہو گئے، کافی اچھے آپ کے یہ دوست تھے۔ تو انہوں نے جب وہ کہا، کیونکہ یہ جو شخص تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی نزدیک تھا، تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، جو وادی کچاکچ لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے، تکلیف پہنچانے کے ارادے سے آئے ہوئے تھے، وہ یہ سن کر چلے گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے کپڑے پر دھول ہوتی ہے نا، اس کو ہم جھٹک دیتے ہیں تو وہ دھول چلے جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ سارے لوگ بھی چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا انداز اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا۔ تو ہم ہمیشہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، جبکہ آپ کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا لقب فاروق کس لیے پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا، میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں یا خواہ مریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو یا خواہ موت سے دوچار ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ 2 صف انہوں نے بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرف 2 صفیں بنا دی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے، اس کے آس پاس جو ساتھ میں ہوتے ہیں اس کے سپاہی چلتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے آپ سمجھنے کے اعتبار سے سمجھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 طرف 2 صفیں بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے ان کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف یہ صفیں بنی، اور اس کے سامنے
صف کے سامنے جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ جو شخص سامنے ہوتا ہے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، جو ریپریزنٹ کرتا ہے نا، ساری ٹیم کو ریپریزنٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو یہ جو دو صفیں تھیں، اس میں پہلی صف جو تھی، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، اور دوسری صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا۔ جس طرح چکی سے آٹا جب پیسا جاتا ہے تو جیسا غبار اڑتا ہے نا تھوڑا سا، اسی طرح جب وہ چل رہے تھے تو دھول جو مٹھی ریتیلا زمین ہوتی تھی نا، مکے کی ریتیلی زمین، تو اس پر ریت بھی اسی طرح اڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ہم مسجد حرم میں داخل ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ آپ سمجھے، فاروق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ریپریزنٹ کرے، جو سب سے آگے ہو نا، جو پرچم لہرانے والا ہو، جو جھنڈا، آپ سمجھے اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں سب سے آگے جو شخص ہوتا ہے وہ جھنڈا لے کر، اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب فاروق کا دیا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھنا یہ مسلمان چاہتے تھے، لیکن کفار مشرکین کے اتنی ظلم و ستم تھے مسلمانوں پر، اتنی تکلیفیں دیا کرتے تھے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سک رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صہیب بن سنن رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آئے، یعنی کہ اسلام ابھی تو چھپتے چھپاتے جو دین سیکھا کرتے تھے یا کسی کے سامنے وہ نہیں آ رہے تھے، اب جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے تو کھلم کھلا دین کا کام ہونے لگا، کھلم کھلا انہیں نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی، کوئی اگر مسلمان نماز پڑھتا تو کوئی انہیں روکنے کا ہمت نہیں کر سکتا تھا کعبۃ اللہ میں۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بد مظالم کا جواب دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اسلام میں آنے سے۔ اتنی قوت ملی مسلمانوں کو کہ وہ کھلم کھلا نماز بھی پڑھنے لگے، بیت اللہ کا طواف بھی کرنے لگے، اور دین کی باتوں کو سیکھنے سکھانے کا بھی جو عام تھا وہ کھلم کھلا ہونے لگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ تو جب مسلمانوں کو طاقت بھی ملی اور وہ باعزت بھی رہے۔ تو یہاں پر آپ سمجھیں کہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جو پورے واقعے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکمل واقعہ بھی ہم نے پڑھا ہے، اس سارے واقعے سے ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو ایسے نمایاں شخصیتیں ہیں جن کا نام آپ کو سیرت میں ملے گا، بہت بار ملے گا، اور اس ضمن میں ملے گا کہ ان دونوں نے دین اسلام کے لیے بہت قربانیاں بھی دی ہے، اور دین اسلام کے لیے بہت آپ سمجھیں کہ اگر میں بہتر الفاظ استعمال کروں تو ریپریزنٹیٹیو کا کام کیا، کہ کفار و مشرکین جب کبھی کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے مسلمانوں کے سامنے آ جاتے تو یہ ڈھال بن کر اس کا سامنا کرتے اور اس سے مسلمانوں کو بچایا کرتے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایسے ہی دلیر اور بڑے جذبے والے، حالانکہ آپ کی عمر کافی زیادہ تھی جب آپ نے دین اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس وقت بھی آپ کے اندر اتنا جذبہ ایمانی تھا اور اتنا آپ کے اندر قوت تھی کہ کوئی آپ کے آگے آڑے نہیں آ سکتا، نہ جنگ میں آپ سے جیت سکتا، نہ آپ سے تلوار بازی میں کوئی جیت سکتا،
نہ آپ سے کوئی سامنے آنکھ ملا کر کوئی بات کہہ سکتا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بھی طریقے کا سوال یا مطالبہ کرتے یا کوئی آرگیومنٹ کرتے۔ تو یہ دونوں حضرات جب دین اسلام میں آ گئے تو ان کو بہت آپ سمجھے مسلمانوں کو قوت ملی ہے، اس سے ان کے ایمان کے جذبے میں بلندی ہوئی ہے، اور اس سے ان کے اندر بہت دین اسلام کو پھیلانے کے لیے سہولت بھی ہوئی ہے۔ اور جیسے ہم نے ابھی پڑھا، ذکر کیا کہ نماز پڑھنے کی تک انہیں کفار و مشرکین اجازت نہیں دیتے تھے بیت اللہ میں، یعنی کہ اللہ کا گھر جو ہے کعبۃ اللہ، اس مسجد حرم میں وہ آ نہیں سکتے تھے۔ دارالندوہ میں بیٹھ کر یہ مشورے ضرور کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو روکا کرتے تھے اندر آنے سے، اندر آنے وہ نہیں دیتے تھے، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں دیتے تھے۔ بہت تکلیفیں انہوں نے دی ہیں، اور اس بات کا بھی ہمیں یہاں پر احساس ہوتا ہے، قرآن کی ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان کا جذبہ ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پھر ہدایت دے ہی دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ابھی سنا، مکمل واقعہ ہم نے دیکھا ان کے ایمان لانے کا۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ دھیرے دھیرے ان کے دل میں پہلے تو ایمان کی کچھ باتیں ان کو پسند آنے لگی تھی نا دین اسلام کے بارے میں، اور جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، پڑھا، اور وہ بات ان کے دل میں اس طریقے سے سنک ان ہوئی کہ پھر ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ تو اس سے ہمیں بھی یہی سیکھنا چاہیے، آج کا درس یہی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، یعنی ہمارے نبی کو دے کر بھیجا ہے، یہ ہم سبھی کے لیے براہ راست ہدایت ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیس ملے، یعنی کہ جو ٹرانکلٹی اینڈ پیس ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، جس کی ہمیں ہمیشہ تلاش ہوتی ہے، ہم چیزوں میں اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں اچھی جاب لے لوں گی تو میری زندگی سیٹ ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم ہم انسانوں کا یہ جذبہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں گھر لے لیں تو ہم سیٹ ہے، ہماری لائف سیٹ ہے، ہمیں سکون اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میری شادی ہو جائے، مجھے بچے ہو جائیں، یا مجھے سونا مل جائے، یا کوئی بھی چیز ہو جو دنیاوی ہے، ہم ان سبھی چیزوں میں خوشی کو تلاش کرتے ہیں، ٹرانکلٹی اینڈ پیس کو تلاش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو روحوں کو، دلوں کو اطمینان اور سکون قلب انہیں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، اسی سے ہماری روح کو تقویت مل سکتی ہے، اور اسی سے ہمارے دل کو خوشنودی مل سکتی ہے۔ آج ہی کا واقعہ میں آپ سے بیان کرتی ہوں کہ آج ہی صبح میں نے پڑھا کہ ایک بلینئر ہے جس کا $1 بلین نیٹ ورتھ ہے، اور اس نے سوسائڈ کر لیا۔ تو آپ سمجھے اتنے پیسے والا ہونے کے باوجود بھی اس نے سوسائڈ کر لیا، تو کیا پیسوں میں وہ سکون، اطمینان، سکون قلب ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ آپ بیٹھیں ایک جگہ، صرف اللہ کا نام لیں، آپ زیادہ کچھ نہ کریں، بس اللہ 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 بھی کہیں، تو آپ کو اتنا سکون اور اطمینان محسوس ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید کو اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، ایک ہی آیت پڑھیں یا ایک ہی آیت کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو دل میں اتنا اطمینان اور سکون محسوس ہوگا کہ اس کا نعم البدل کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے دینی مجلس میں بیٹھنے سے ہمارے دل کے اندر جو ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کی بھی کیفیت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہوتا ہے نا، یہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، ایک ہی سطح پر ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ گھٹتا کب ہے؟ جب ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور دین کی باتوں سے دور چلے جاتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دینی محفل میں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں پر دین کی باتیں کی جاتی ہے، تو پھر ہمارے ایمان کا جذبہ بلند ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بار 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 ہم جب باتیں سنتے ہیں
تو پھر ہمارے اوپر اثر بھی کرنے لگتی ہے اور وہ ہمارے عمل میں بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے بتاتے ہیں نا قرآن میں ہے کہ ریمائنڈر بینیفٹس دا بلیورس، یعنی کہ بار بار سننے سے کیا ہوتا ہے، وہ چیز ہمارے عمل میں آ جاتی ہے اور ہم عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو بس اللہ سے یہی امید ہے کہ ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر 19 آج ہم یہاں پر اینڈ کریں گے۔ اگلی نشست میں ہم اس کے آگے والا چیپٹر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج جو بات کی گئی ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل بھی ہمارا جو سیشن ہوگا عقیدے کے حوالے سے، اس میں آپ جوائن کریں۔ انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی میکسیمم ہم 11:15 AM EST which is like 9:45 PM انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم ہم انشاءاللہ شروع کریں گے میکسیمم۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی ضرور شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چلیے ہم مجلس کے ختم کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو کہا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، مقبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری مغفرت کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔